شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سفید بالوں کو مت اکھیڑا کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ سفید بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر ابھریں گے۔ جس مسلمان کے بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا، اس کے فی بال کے بدلے میں درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حدیث قدسی روایت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر لیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اس کا قیامت کے دن حساب کتاب بہت ہی آسان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 50 سال کی عمر سے اوپر ہو جاتا ہے تو جب وہ مر جائے گا قیامت کے دن اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کرنے سے لگن اور پیار ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندے کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے یا پھر 70 سال سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کی عمر 80 سال یا پھر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ہی درج کی جاتی ہیں اور اس کے گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس بندے کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فرشتے اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اس بندے کے سب گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 90 سال کا یا پھر اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم میں روح کو قید کر کے رکھتا ہے، اس کی دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے بھی زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ نیکیاں ہی لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں کیا جاتا۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پاتا، ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مونچھیں کتری جب وہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ بڑھاپا ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہنا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، یہ تو تیری بڑی نعمت و عظمت ہے، لہٰذا یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مومن ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، یہ بڑھاپا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اس بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، چند لوگ جب ان کو سفید بال آتے ہیں تو وہ سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ پہاڑ سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ اس پہاڑ کی لمبائی 30 مربع میل ہے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں میل سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے پہاڑ میں سے ہی چشمہ جاری کر رکھا تھا کہ وہ اس چشمے سے میری نعمت کا نظارہ کر سکے۔ اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگا دیا گیا تھا۔ وہ بندہ اس پہاڑ سے اتر کر اگر بھوک ہوتی تو انار کھاتا، اگر پیاس لگتی تو چشمے کا پانی پی لیتا تھا، پھر وضو کر کے پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری وفات ہونے والی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان سجدے کی حالت میں ہی نکالی۔ اس نے عرض کی کہ مولا میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، جب قیامت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے اترتے اور چڑھتے ہیں، اس بندے کو سجدے کی حالت میں ہی پاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ 2 سے 3 بار یہی اس بندے سے کہا جائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، بس اس کے جسم کے ایک حصے کے بدلے ہی میں اس کے 500 سال کی ساری عبادت کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ باقی جسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگیں گے تو یہ بندہ عرض کرے گا، یا میرے مولا مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت کس نے عطا فرمائی تھی؟ یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو انار کا درخت اور چشمہ جیسی نعمت کس نے عطا کی تھی؟ یہ بندہ فرمائے گا، یا میرے مولا مجھے تو جو کچھ بھی عطا کیا ہے تو نے کیا ہے۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تمام جہان کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب کتاب میں بھی نرمی عطا فرمائے، بلکہ اے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس